السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 ہمارے تہوار، جس کی پچھلے پارٹ میں نے ریڈنگ کر دی تھی۔ اب سیکنڈ پارٹ میں اس کی ایکسرسائز یعنی مشق وغیرہ کریں گے ہم، تو مشق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر معنی یاد کیجئے، یہ الفاظ ہے، اس کے معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ عقیدہ، ایمان، پکا یقین۔ انبار، ڈھیر، ذخیرہ۔ مہورت، کسی کام کو شروع کرنے کا مبارک وقت۔ باشندہ، رہنے والا، بسنے والا۔ استقبال کرنا، خیر مقدم کرنا۔ پرکیف، لطف اور سرور سے بھرا ہوا۔ سما باندھنا، رنگ جمانا، لطف پیدا کرنا۔ مقررہ رقم، طے کی گئی رقم۔ مویشیوں، مویشی کی جمع، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ یعنی جانور۔ ذی الحجہ، اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ، چاند کا 12واں مہینہ۔ عیدی، وہ رقم جو عید کے موقع پر چھوٹوں کو دی جاتی ہے۔ اہتمام، انتظام، بندوبست۔ ولادت، پیدائش، جنم۔ بشارت، خوشخبری، اچھی خبر۔ عظمت، بڑائی۔ پربھات پھیریاں، کسی مقصد کے تحت صبح صبح جلوس بنا کر گھومنا۔ فصلی تہوار، وہ تہوار جو فصل کٹنے کے وقت منائے جاتے ہیں۔ خالصہ پند، سکھ مذہب۔ معروف، مشہور، جانا پہچانا۔ مظاہرہ کرنا، دکھانا، ظاہر کرنا۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل، لازمی، ضروری۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہمارے سوالات ہو گئے ہیں شروع، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے دیکھیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، تہواروں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو آپ جواب دیکھ لیجئے۔ سبھی تہواروں سے ہمیں خوشی اور امن کا پیغام ملتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہولی کا تہوار کس واقعے کی یاد دلاتا ہے؟ اس دن راجہ ہرنیاکشپ کے ظلم اور پرہلاد کی بھگوان سے عقیدت کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ظالم راجہ نے اپنے بیٹے پرہلاد کو جلانے کی کوشش کی، لیکن وشنو جی کی مہربانی سے پرہلاد بچ گیا اور اس کی بوا ہولیکا آگ میں جل کر ختم ہو گئی تھی۔ اس کی یاد میں ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس دن رام چندر جی لنکا کے راجہ راون کو ہرا کر اپنی راجدھانی اجودھیا واپس آئے۔ شہر کے سبھی لوگوں نے چراغ جلا کر اپنے راجہ کا استقبال کیا تھا، اس لیے یہ تہوار بدی پر نیکی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اونم کا تہوار کس طرح مناتے ہیں؟ اس دن ریاست کیرلا کے لوگ مہاراجہ مہابلی کے زمانے کے امن و سکون، خوشحالی اور آپسی محبت کو یاد کر کے گیت گاتے ہیں۔ عورتیں گھروں کو پھولوں سے سجاتی ہیں اور راجہ مہابلی اور وشنو کی پوجا کی جاتی ہے۔ دیکھیے اگلا کویشچن، پانچواں، پونگل کے لفظی معنی کیا ہے اور یہ کس علاقے کا تہوار ہے؟ پونگل کے لفظی معنی ہے چاول کی کھیر، یہ تمل ناڈو کا خاص تہوار ہے۔ چھٹا سوال دیکھیے، عید کا تہوار کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ عید کا تہوار رمضان کا مہینہ ختم ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری تاریخ کو نیا چاند دیکھنے کے بعد اگلے دن بڑی دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے۔ ساتواں سوال، عید الاضحیٰ کا تہوار کس قربانی کی یاد دلاتا ہے؟ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گلے پر جیسے ہی چھری پھیری کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ عید الاضحیٰ اسی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ آٹھواں سوال ہے، کرسمس ڈے کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی 25 دسمبر کے دن کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ اب 9واں سوال دیکھیے گا، گرو نانک جینتی کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ تہوار سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو کی پیدائش کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، یہاں پر دیکھیے، بلند آواز سے پڑھیے، یعنی آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، یعنی صحیح ڈکشن کے ساتھ۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے، دیکھیے، باشندے، عظمت، عقیدے، مقررہ رقم، پرکیف، خوشحال، ذی الحجہ، قربان کر، پیغام، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلا کویشچن دیکھیے،
نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جو یہ لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، دیکھ لیں گے آپ۔ دیکھیے یہ الفاظ، اس کے جملے۔ پہلا ہے ناراضگی، عید کے دن ناراضگی کو بھول کر آپس میں گلے ملتے ہیں۔ دوسرا استقبال، ہمیں مہمان کا استقبال کرنا چاہیے۔ قابل دید، تاج محل قابل دید عمارت ہے۔ پیغام، تہوار ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتے ہیں۔ خوشحالی، ہمارے ملک میں بہت خوشحالی ہے۔ پرکیف، عید مسلمانوں کا پرکیف تہوار ہے۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے کالم الف اور کالم بے کو ملائیے۔ یہ الف ہے، دیکھیے یہاں تہواروں کے نام ہے، اور یہ تہواروں کی جو اس میں مطلب جو چیزیں اہم ہیں وہ ہے، تو دیوالی کا تہوار، تو یہ دیکھیے بدی پر نیکی کی فتح کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ یہاں پر نمبر 1 ڈال دیا ہے میں نے، تو نمبر آپ لوگ چیک کر لیں گے اچھی طرح سے۔ اونم کا تہوار سیکولر اور ملی جلی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرا ہے ہولی کے تہوار میں یہ دیکھیے لوگ نفرت اور ناراضگی کو بھلا کر رنگ کھیلتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں۔ چوتھا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر، تو یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ مسیح کی عظمت اور عقیدت کے گیت گاتے ہیں۔ پانچواں بقرعید کا تہوار، تو یہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ چھٹا ہے گرو نانک جینتی، تو یہ رہا سکھ مذہب کے بانی کی پیدائش کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر 6 ہے اور یہ میں نے 6 نمبر ڈال دیے، آپ لوگ اچھی طرح سے نمبر چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلا کوشچن ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ تو آپ کو یہ متضاد لکھنے ہیں یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں، تو میں نے دیکھیے یہیں پر لکھ دیا ہے خوشی غم، فتح شکست، رہائی قید، نیکی بدی، نفرت الفت محبت۔ تو نفرت کا الفت بھی لکھ سکتے ہیں آپ، محبت بھی، دونوں میں سے کوئی سا ایک لکھ لیں گے، دونوں ہی صحیح ہے۔ خوشحال بدحال، غریب امیر۔ اب دیکھیے اس سبق میں لفظ خوشحال استعمال ہوا ہے جو دو لفظوں خوش اور حال سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح خوش لگا کر 5 نئے الفاظ بنوائیے۔ تو خوش لگا کر آپ کو الفاظ بنانے، یہ دیکھیے میں نے بنا دیے، خوش مزاج، خوش خط، خوش قسمت، خوش نما، خوش اخلاق۔ تو 5 دیکھ لیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے غور کرنے کی بات اس سبق سے متعلق ہے، سبق میں امن و سکون استعمال ہوا ہے۔ یہاں امن واو ہے نا بیچ میں، وہ سکون، امن و سکون کے بیچ میں جو واو آیا ہے اس کے معنی اور کے ہیں، یعنی جو بیچ میں امن اور سکون کے بیچ میں یہ ہے نا واو، تو وہ اس کا مطلب ہے اور۔ اس صورت میں واو کو پہلے لفظ کے آخری حروف سے ملا کر بولا اور پڑھا جاتا ہے، جیسے امن و سکون کو امن و سکون پڑھا جائے گا۔ ایسے دوسرے الفاظ بھی ہیں جو اسی طرح پڑھے اور بولے جائیں گے، جیسے لال و گل، شان و شوکت، رسم و رواج وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جب 2 لفظوں کے بیچ میں واو آتا ہے تو اس کو جو ہے پہلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے امن و سکون، شان و شوکت ہے نا، نون کے ساتھ یہ واو لگا دی۔ اسی طرح دیکھیے رسم و رواج نہیں پڑھیں گے، رسم و رواج، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔